السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں لو میرج کے تعلق سے کہ لو میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں لو میرج کا کیا مقام ہے، اور کیا لو میرج کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ دوستو، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی جو کہ ایک ہمارے بہت مخلص دوست ہیں، انہوں نے بھیجا اور اس کو کہا کہ اس کے متعلق جو ہے کچھ بیان کریں اور بتائیں لوگوں کو، اس کی وضاحت کریں پورے طریقے سے کہ اس دور میں لو میرج کیا ہے اور شرعی حیثیت لو میرج کی کیا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو اس کے متعلق مکمل طریقے سے بتاؤں گا۔ ویڈیو شاید کہ تھوڑا لمبا ہو جائے، لیکن آپ مکمل ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے کہ شرعی حیثیت کیا ہے اور دور حاضر میں لو میرج کی حیثیت کیا ہے اور کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پہلے، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ ایک لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے بابا نے نا میری شادی کروا دی ہے، مجھے لڑکا پسند ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بلاؤ بابا کو، اور بابا کو بلایا گیا، جی کیوں کرائی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے، میں نے تو اپنے اس کے اولاد کا بھلا ہی سوچا، جیسے ہم سب ہر وقت کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس بچی کو کہا بیٹا تمہارا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، فاسد قرار دے دیا۔ اچھا، اور کہا کہ جاؤ جو پسند ہے اسے کر لو۔ صحیح، مطلب اتنی سختی سے حکم ہے اس بات کا۔ اگر یہ جو شادی ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے، میں کبھی کبھی وائس نوٹ سے اپنی آفس میں اونچا چلا دیتا ہوں نا، یا وہ مسئلے، تو ان لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ایسے مسئلے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، میرے سر سے اتر کے تمہاری لاش سے چڑھ کے تمہارے شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، جب تک میں زندہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتی۔ یہ کڑوی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے اسلام میں، صرف لو میرج ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پیار نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو پھر لڑکی کو کہیں یا لڑکے کو کہیں کہ اچھا فلاں دیکھا ہے، تم کر لو گے گزارا، تو وہ کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ کو ہے تو چلے میں گزارا، تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ دوستوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا جس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کوئی شاید کہ کوئی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کوئی صاحب ہیں جو کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور اسی کے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی ویڈیوز سے جو ہے لوگوں کے اندر بدگمانیاں اور لوگوں کے اندر گناہ کی طرف جانے کی ایک طرح سے رغبت ملتی ہے، کیونکہ دور حاضر میں جو لو میرج کا تصور ہوتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے اور بہت غلط طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور بہت غلط طریقے سے سمجھا ہی نہیں بلکہ کیا بھی جاتا ہے۔ جو لو میرج آج کے دور میں ہے یا لو ہے اس دور میں، وہ بہت غلط طریقے سے سماج کے اندر رائج ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث رسول کہ بخاری شریف کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے عنقریب ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ دنیا سے جو ہے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے گا، بلکہ مطلب یہ کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، اور علماء جو ہے وفات کر جائیں گے دنیا سے، اور ان کی کوئی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ علماء اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے تو لوگ جاہل بچیں گے، اور جاہل لوگوں کو جو ہے لوگ اپنا پیشوا سمجھ لیں گے، جیسے کہ کچھ علم والے تھوڑا بہت علم رکھتے ہوں گے ان کو جو ہے اپنا پیشوا مان لیں گے اور انہی سے مسائل معلوم کریں گے، اور وہ مسئلے بتائیں گے بھی، فتوے بھی دیں گے، سمجھے؟ تو حدیث میں ہے کہ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، سمجھے؟ تو آج تقریباً وہی ماحول ہے کہ لوگ علماء سے زیادہ جاہلوں سے مسائل پوچھ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو چند کتابیں یا اردو تھوڑا بہت سیکھ لیا، پڑھنا جان گئے، وہ بھی لوگ فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علماء کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور علماء کی باتوں کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کرنا یا ان کی باتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ صرف تھوڑا بہت اردو جانتے ہیں، سمجھے، وہ لوگ بھی اس طرح سے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی حال، وہی دور چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے لو میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے اسلام میں، اس کا کیا مقام ہے، اور اسلام میں کیا تصور ہے لو میرج کا، اور اس دور میں کیا تصور ہے، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس وقت میں جو لو میرج کا تصور ہے اور اس وقت میں جو لو میرج عام طور پر اکثر و بیشتر ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ آج کے دور میں جو لو میرج ہوتی ہے اور جو محبت ہوتی ہے لڑکی لڑکا کے درمیان، جیسا کہ ان صاحب نے بیان کیا کہ لو میرج ہی کرنا چاہیے، سمجھے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں لو میرج کیا ہوتی ہے۔ اس دور میں لو میرج اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہے سمجھیے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج ہوا، نمبر ایک دوسرے کا لیا، سمجھے، پھر فون پر بات کرنی شروع ہوئی،
ویڈیو کال وغیرہ ہوئی، ویڈیو کال پر نہ جانے کتنی فحاشی، کتنی جو ہے عیاشی اور کتنی گناہوں کے کام اس میں ہوئے۔ پہلی بات تو غیر محرم سے بات ہی کرنا گناہ، دوسری چیز پھر اپنی جو ہے پتہ نہیں کتنے گناہ ویڈیو کال پر کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، یہاں تک ہی نہیں بلکہ ملاقاتیں شروع، ملاقاتیں ہی نہیں بلکہ ملاقاتوں میں جو ہے بوس و کنار، اور اس سے بھی آگے آخری حد تک، گناہ کی آخری حد تک پہنچنا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر جو اس وقت میں تصور ہے لو کا، محبت کا جو تصور ہے ایک لڑکی اور لڑکا کے درمیان، اکثر و بیشتر ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ گناہ کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ کم سے کم بوس و کنار یا ملنا جلنا، جو کہ ایک شریعت مطہرہ میں غیر محرم کے تعلق سے بالکل ناجائز و حرام ہے، دور حاضر میں لو کا یہی تصور ہے اور یہی جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے درمیان خود بخود تصور چلا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کیا واسطہ ہے اور کیا جو ہے ماحول ہوگا اور ان دونوں کے درمیان کیا تعلقات ہوں گے، آپ خود سمجھ جاتے ہوں گے، ہر انسان سمجھ جاتا ہے دور حاضر میں۔ لیکن جب کسی تعلق کی بنیاد، کسی رشتے کی بنیاد جب غلط طریقے پر اور شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے رکھی گئی ہو، گناہ کرتے ہوئے رکھی گئی ہو، اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو شادی کیوں ہوتی ہے لو میرج؟ کہ جب تمام گناہ کر لیے، سب کچھ اپنی سب کچھ عزت کھو چکی لڑکی یا لڑکا دونوں، پھر کیا سوچتے ہیں کہ اب جو ہے شادی کر لو، اب نکاح کر لو۔ لاسٹ سٹیج پہ پہنچنے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ اب نکاح کر لو، اور پھر جو ہے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، والدین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے والدین کو مجبور کرتے ہیں۔ اس پر کیا ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنی انا پر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بیٹے نے یا بیٹی نے جو ہے ہماری عزت کو تار تار کیا ہے، ہماری بے عزتی کی ہے، ہماری عزت کو نہیں رکھا، اب جو ہے ہم بھی اس سے نکاح نہیں کرائیں گے، ہم بھی اس سے محبت نہیں کرائیں گے۔ پھر یہ سامنے آتا ہے، پھر جو ہے والدین بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر جو ہے زبردستی کہیں دوسری جگہ نکاح کر دیتے ہیں لڑکی یا لڑکے کا، جبکہ والدین کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ میں دونوں پہلو آپ کو رکھوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان صاحب نے جو ویڈیو میں آپ کو دکھایا صرف ایک پہلو رکھا تھا، میں آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھوں گا۔ مسائل کے ہر پہلو پر نظر ہونی چاہیے، ہر پہلو پر بات ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک پہلو کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے پہلو پر بات کی گئی، تو پھر وہ مسئلہ صحیح سے واضح نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ غلطیاں والدین بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے اولاد غلطیاں کرتی ہے۔ پہلی بات تو جو لو اس وقت میں کیا جا رہا ہے، گناہوں کا تصور اس میں ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں تمام، تو وہ چیز جب بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے تو پھر وہ کامیاب کسی بھی حال میں نہیں ہوگی۔ مجھے آپ بھی یقین ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شرعی طور پر، شرعی حیثیت سے، شرعی اعتبار سے اگر کوئی محبت کرتا ہے کسی لڑکی سے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں، تو بلا شبہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی محبت کو ایک دن پروان چڑھائے گا اور ایک دن ان دونوں کو ملائے گا۔ آج بھی یہ حقیقت ہے، اور والدین بھی ان دونوں کی محبت سے خفا نہیں ہوتے ہیں اور ان دونوں کی محبت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اور ان دونوں کو ملانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ دونوں پریوار ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، لڑکی لڑکا بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن جو نہیں ملتے ہیں اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اپنی بنیاد رکھی تھی محبت کی، وہ حرام طریقے پر رکھی تھی اور حرام طریقے سے رکھی تھی۔ شریعت میں اجازت ہے محبت کی، وہ کس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، کسی لڑکے کو آپ نے دیکھا یا کسی لڑکی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو وہ بھا گیا، آپ کے دل کو اچھا لگنے لگا، آپ نے اس کے متعلق جانکاری حاصل کی کہ یہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے یا نہیں، پابندی سے عمل کرتا ہے یا نہیں، نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں، نیک ہے کہ نہیں، عادت و اخلاق اچھی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس سے فون پر بات کرنی شروع کر دی ڈائریکٹ، غیر محرم ہے، غیر محرم سے جائز نہیں ہے تو آپ نے اس پر فون پر بات کرنی کر دی۔ آج کے دور میں یہی ہوتا ہے، لیکن شریعت اعتبار سے یہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کی، اب اس کے تعلق سے جو ہے آپ نے جانکاری حاصل کر لی، پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بہتر ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے جو ہے بہتر ہے یہ لڑکا یا لڑکی۔ اب جو ہے یہ نہیں کہ فون پر بات کرنی چالو کر دی یا گھر والوں کی مخالفت، شریعت کی مخالفت شروع کر دی، یہ نہیں، بلکہ آپ نے اب جو ہے والدین کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے جو ہے، دوست و احباب کے ذریعے، کسی کے ذریعے جو ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ یہ نہیں کہ سالوں سال، کئی سال جو ہے فونوں پر بات اور جو ہے میل جھول، ملاقاتیں اور تمام طرح کے گناہ، یہ نہیں شریعت میں، بلکہ آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نکاح بہت اچھی چیز ہے اور سنت رسول ہے، شریعت میں بہت نیک عمل ہے یہ، تو بلا شبہ آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب اگر دونوں طرف سے اس نکاح کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، جہاں بھی آپ نے نکاح کا پیغام بھیجایا، لڑکی کے گھر یا لڑکے کے گھر، اگر اس کو بھی اچھا لگے اور دونوں کی طرف سے رضامندی ہو، دونوں گھر والوں کی طرف سے،
تو ٹھیک ہے، یہ محبت پروان کو چڑھ جاتی ہے. لیکن اگر اس صورت میں جو طریقہ یہ شریعت میں ہے، اس طرح سے اگر کسی لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار کیا یا اپنی پسند کا اظہار کیا والدین کے سامنے، اب اگر والدین اس کے سامنے اگر اس کے اندر کوئی لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر خامی ہے یا کمی ہے یا اچھائی ہے، وہ لڑکی کو بتائیے، لڑکے کو بتایا کہ فلاں جو آپ جس کو پسند کرتی ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں. اس کے بعد اگر لڑکی مان جاتی ہے، نہیں کرتی اس سے شادی تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتی، شادی پر اسی سے بضد ہے، اسی سے کرنا چاہتی ہے، تو اب والدین کی بھی یہ مرضی، والدین کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ والدین بھی اب رضامندی دے دیں اپنی اور راضی ہو جائیں اور اس لڑکی کی یا لڑکے کی اس سے شادی کرا دیں جس سے وہ محبت کرتی ہے. اب اگر والدین ناراضی اختیار کرتے ہیں اور ناراضگی دکھاتے ہیں اور یہ ضد کر لے رکھتے ہیں کہ اس سے شادی کریں گے ہی نہیں ہم تیری، تو اب یہاں پر والدین بھی غلط ہیں، یہاں پر والدین غلط ہیں. لیکن اگر کوئی والدین کی عزت کو تار تار کر کے پہلے ہی اپنے جسم کی نمائش کر چکی ہے، پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہے جو لڑکی یا لڑکا، تو اب پھر بعد میں والدین کو مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی والدین کی عزت کو تار تار کر دیا، سماج کے اندر ان کو بدنام کر دیا ہے. تو اب یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو محبت کی بنیاد رکھی ہے وہ ناجائز اور حرام طریقے پر رکھی ہے. تو جو دور حاضر میں محبت ہوتی ہے یا لو میرج ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، تمام گناہوں کے تمام راستوں سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد شادی کا تصور ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں یہ نہیں ہے. لیکن ان صاحب نے جو کہ میں نے ویڈیو دکھائی تھی آپ کو، ان صاحب کا جو ہے ان کے الفاظ سے، ان کی گفتگو سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شریعت میں جو اس وقت میں لو کا تصور ہے، لو میرج کا، وہی ہے. میرے پیارے، لو میرج کا تصور شریعت میں یہ نہیں ہے جو اس وقت میں دور حاضر میں ہے. لو میرج کا تصور وہ الگ ہے، الگ طریقے سے، لیکن دور حاضر کا جو لو میرج ہے وہ کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، گناہوں کے کام کرنا، فون پر بات کرنا اور میل جھول کرنا، ملاقاتیں کرنا، یہ غیر محرم کے ساتھ میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور جب اس کی کسی بھی محبت کی بنیاد غلط طریقے پر رکھی گئی ہو، گناہوں کے کام کر کے رکھی گئی ہو، تو پھر وہ سوچئے کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گی اور کیسے کامیاب ہوگی. لیکن اگر کسی نے سچی محبت کی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی ہے تو بلا شبہ امید ہے، بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبت کو جو ہے پروان چڑھائے گا اور ان کی محبت جو ہے وہ کامیاب ہو کر کے رہے گی، ان کی محبت میں ان کو کامیابی ملے گی. لیکن وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں گناہ سب کچھ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کو پھر مجبور کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر کچھ ماں باپ کی بھی غلطی رہتی ہے کہ اب ماں باپ جو ہے ہر حال میں وہ جو ہے اپنی انا پہ آ جاتی ہے ان کی کہ انہوں نے میری بے عزتی کی ہے یا لڑکے نے جو ہے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ لڑکی گھر کی عزت ہوتی ہے. جب کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے تو پھر ماں باپ کی بھی انا کو جو سامنے آ جاتی ہے نا، اور غصہ آتا ہے کہ اب جو ہے اس لڑکے نے ہمارے گھر کی بے عزتی کی ہے، ہم کسی بھی حال میں اپنی لڑکی اس کو نہیں دیں گے یا اس کے گھر نہیں کریں گے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. اگر آپ نے شرعی طور پر پہلے ہی اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہوتا اور جو ہے نکاح کا پیغام والدین کے ذریعے یا والدین کو بتا کر کے آگے قدم اٹھایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی اور والدین اس سے کبھی بھی نہ اتفاقی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اتفاق رکھتے اور والدین اس کو جو ہے تم سے ملواتے اور تم دونوں ملتے. لیکن آج کل جو ہے ماحول کچھ اور ہی ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز وائرل کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ایک طرح سے جو ہے گناہوں کی طرف بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی ویڈیوز سے جو ہے لوگ جو ہے گناہوں کی طرف جائیں گے اور لوگ سوچیں گے شریعت میں جو ہے لو میرج کرنا جائز ہے اور لو میرج کر سکتے ہیں، لو میرج کرو. اور آج کل کے جو لو میرج ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہے. آج جو ہے محبت کا تصور کس طرح سے ہوتا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس طرح کا نہیں ہے. تو میرے پیارے، آپ کو امید ہے کہ یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس کو ضرور وائرل کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ لو میرج شریعت میں جائز ہے تو کسی بھی طرح سے کرو اور جائز ہو جائے گا. وہ کسی طرح سے بھی کرو وہ جائز نہیں، بلکہ شرعی اعتبار سے اگر لو میرج کیا جائے تو وہ جائز ہوگا. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی